اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایران کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کو تیار ہے۔ ایران بھی پوری طرح سے اس صورتحال سے آگاہ ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور فوجی اثاثہ جات کو مکمل طور پر سٹینڈ بائی کر کے تیار بیٹھا ہے۔ ایران کی اسرائیل سے 12 روزہ جنگ آپ کو یاد ہوگی۔ اگر اس وقت اس میں امریکہ دخل اندازی نہ کرتا تو یہ بات حقیقت ہے کہ اسرائیل نیست و نابود ہو جاتا۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایسا حوالہ پیش کیا ہے جو تمام آسمانی کتابوں یعنی بائبل، توریت اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرعون اور نمرود بھی تھے اور ٹرمپ بھی ہے۔ جو انجام نمرود اور فرعون کا ہوا وہی انجام ٹرمپ کا بھی ہوگا۔ ناظرین، نمرود اور فرعون کا انجام جس طرح قرآن میں لکھا گیا ہے اسی طرح بائبل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خامنائی صاحب نے وہ حوالہ دیا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے اور نشان عبرت ہے۔ 2-3 دن پہلے ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے ایک شارٹ ویڈیو ریلیز کی جس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں ایک تصویر دکھائی گئی جس میں ایک بہت چھوٹے سائز کا راکٹ نما ہتھیار دکھایا گیا جس کے اوپر ہتھیار کے سائز یا حجم کا موازنہ کرنے کے لیے ایک ہاتھ دکھایا گیا تھا۔ اس راکٹ پر نیوکلیئر سائن یعنی ایٹمی ہتھیار کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس تصویر کا عنوان عربی میں ربما، عبرانی زبان میں اولائق اور انگریزی میں میبی ہے۔ اردو میں یہ لفظ شاید یا ہو سکتا ہے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایران نے پوری دنیا کو اس تصویر کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کی جنگ میں شاید ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوں۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کی اس شارٹ ویڈیو نے پوری دنیا خصوصاً امریکہ اور اسرائیل میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ تصویر میں دکھایا جانے والا یہ ہتھیار اس قدر چھوٹا ہے کہ اسے کسی بھی لڑاکا طیارے کے ونگز پر نصب کر کے فائر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 3 ممالک کے بحری بیڑے پہلے سے ہی ساؤتھ افریقہ کی کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ پر موجود ہیں۔ یہ 3 ممالک جن کے فوجی بیڑے کیپ ٹاؤن میں موجود ہیں وہ ایران، روس اور چائنا ہیں۔ یاد رہے کہ کیپ ٹاؤن کے قریب ہی وہ بحری مقام ہے کہ جہاں 2 سمندر ہند اور اوقیانوس آپس میں ملتے ہیں۔ وینزویلا سے پوری دنیا کو سپلائی ہونے والا تیل اسی بحری گزرگاہ سے گزر کر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ امریکہ کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ وینزویلا سے چوری کیے جانے والے تیل کے جہاز اس مقام پر روک لیے جائیں اور امریکہ کو اس تیل کی سپلائی بند ہو جائے۔ آج سے چند دن پہلے روس کے 3 کارگو طیارے ایران میں لینڈ کیے ہیں جن کے سامان کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اگر ایران نے اس وقت کم میگنیٹیوڈ یعنی کم طاقت کے ایٹمی دھماکے کرنے والے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو شارٹ رینج اور میڈیم رینج ایٹامک وار ہیڈ کیریئر میزائلز میں رکھ کر فائر کیے جا سکتے ہیں تو پھر ایران پر مسلط کی گئی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا نقشہ پہلے کی جنگوں کے نقشوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اگر ایران کے پاس کم طاقت کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر یہ ٹیکنالوجی ایران کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ گو کہ ابھی تک ایران ایٹامک وار ہیڈ کیریئر میزائلز کو منظر عام پر لے کر نہیں آیا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ایران کے پاس ایٹامک وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں۔ لیکن چائنا یا روس ایرانی ایٹامک وار ہیڈز کو اگر وہ ایران کے پاس موجود ہیں تو انہیں مطلوبہ ٹارگٹ اور ہدف تک لے جانے کے لیے ایٹامک وار ہیڈ کیریئر میزائلز فراہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں سے امریکہ ہم پر حملے کرے گا ہم اس جگہ پر امریکہ کے وہ اڈے تباہ کر دیں گے۔ آیت اللہ عراقی نے خبردار کیا ہے
کہ اگر امریکہ یا اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے یا خامنائی صاحب کو کچھ ہوا تو ہم جہاد کا فتویٰ جاری کر دیں گے۔ امریکہ کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے کہ جب آیت اللہ سیستانی نے داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ ادھر ایران میں تقریباً ہر شہر اور صوبے میں لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور اسلامی حکومت کے حق میں نعرے بازی کی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایرانی قوم یہی نظام چاہتی ہے اور کسی بھی قسم کے نظام کی تبدیلی کو وہ قبول نہیں کرے گی۔ اسلامی حکومت کے حامی عوام کے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلنے کو ایران اور ایرانی سپریم لیڈر کی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ ایران کے اندر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کی برین واشنگ کے لیے ایک عرصے سے کیمپین چلا رہا ہے۔ اسی لیے ایران میں سوشل میڈیا کے استعمال پر حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے اپنے 11 جنوری کے انٹرویو میں انہی عوامل کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ نوجوان بچے بچیوں کی ذہن سازی کی مہم چلا رہے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایرانی حکومت کا تختہ الٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اسی لیے پچھلے کئی دن سے ایران میں انٹرنیٹ کی سہولت کو بند کیا گیا ہے تاکہ شر پسندوں کی کارروائیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس پر امریکہ ایلون مسک سے سٹار لنک کے ذریعے ایران کے اندر انٹرنیٹ کی سروس کو بحال کروانا چاہتا ہے تاکہ ایرانی عوام تک اس پروپیگنڈا کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اسرائیلی میڈیا ہارٹس اور دی مارکر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کافی عرصے سے ایران میں فارسی زبان میں ڈیجیٹل کیمپین چلا رہا ہے جس میں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیپ فیک ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں، اور یہ تب سے شروع ہے کہ جب 2023 کے شروع سے رضا پہلوی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ ہارٹس اور دی مارکر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کیمپین میں رضا پہلوی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی پشت پناہی سے ایران کے اندر شہنشاہیت کو بحال کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رضا پہلوی کی ٹیم ایران میں یہ تاثر پیدا کر رہی ہے کہ مذہبی حکومت نے عام عوام کی نارمل زندگی کو ان سے چھین لیا ہے، اور دراصل ریجیم چینج حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ عوام کو ان کی سہولتوں بھری زندگی واپس کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ایرانی معاشرے کا ایک اچھا خاصا حصہ مذہبی حکومت سے بیزار ہے، اور خصوصاً نئی نسل مذہبی حکومت سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ انقلاب ایران کے بعد اسلامی حکومت نے جو حکومتی نظام رائج کیا تھا وہ لیئرز یعنی کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ اس کا اندازہ صرف اسی بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سپریم لیڈر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اگر انہیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے تو قیادت کا فقدان نہیں ہوگا اور متبادل کے طور پر مختلف لوگ موجود ہوں گے۔ اسی طرح صدر یا آرمی چیف کے نہ ہونے کی صورت میں بھی ان کے متبادل پائپ لائن میں موجود ہیں۔ فوری طور پر سیاسی، سماجی، ملکی اور فوجی فیصلہ سازی کے لیے کئی اعلیٰ سطحی ادارے ملک میں موجود ہیں جو کسی بھی قسم کا فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری فوج کے اندر بھی کئی لیئرز یعنی تہیں اور ونگز تشکیل دیے گئے ہیں جن کے سربراہان مختلف مذہبی اور فوجی اداروں کے عہدیداران ہیں۔ ملکی اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے کراس ہولڈ سسٹم کام کرتا ہے، یعنی فوجی فیصلوں میں فوجی عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذہبی نمائندوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس طرح بڑے یا سیریس نوعیت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی سول ملکی معاملات یعنی آئل اینڈ گیس، ٹریڈ، ریئل اسٹیٹس، کنسٹرکشن اور اکانومی وغیرہ کو پاسداران انقلاب کے عہدیدار دیکھتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر کسی اس طرح کی بیرونی کیمپین کے ذریعے شرپسندی کو ہوا دے کر ایران میں ریجیم چینج ممکن نہیں ہے۔ رضا شاہ کو ایران میں انسٹال کرنے کی کوشش کا شاید پورا ایران اس طریقے سے خیر مقدم نہ کرے کہ جس طرح امریکہ اور اسرائیل سمجھ رہے ہیں۔
مجموعی طور پر ایران کے لوگ، جن میں نوجوان نسل بھی شامل ہے، کسی بھی امریکہ اور اسرائیل نواز شخص کا استقبال نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے ایران میں پذیرائی مل سکے گی۔ پچھلے 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ہر اس ملک میں کہ جہاں پر باہر سے لا کر لوگ مسلط کیے گئے، ان ملکوں کے حالات کبھی درست نہیں رہ سکے اور ان ممالک کو مسلسل بدحالی، حتیٰ کہ خانہ جنگی اور عدم استحکام کی صورتحال کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔